السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم۔ ہمارے آج کا پروگرام کا موضوع طالبان کے ساتھ بات چیت کا عمل ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ ایک نئی کمیٹی بنی ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ خبریں سن رہے ہوں گے اس میں مولانا سمیع الحق نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس کمیٹی کے دورے کے بعد جو طالبان کی نامزد کردہ کمیٹی ہے وہ شمالی وزیرستان سے طالبان شورا سے مل کے واپس آئی، تو اس پہ سمیع الحق صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کمیٹی نے دروازے کھول دیے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ حکومتی کمیٹی اور طالبان شورا براہ راست مل بیٹھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوشش ہوگی کہ دونوں جانب سے لچک کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے، کیونکہ لچک کی انہوں نے بات کی ہے اور طالبان کے دروازے کھولنے کی بات کی ہے۔ دروازے تو طالبان نے کھول دیے لیکن دہشت گردی کی دکان ابھی بند نہیں ہوئی پاکستان میں، اور لچک سے مراد اگر لاشیں اٹھانے کی لچک ہے تو کیا پاکستان کی قوم ابھی مسلسل لاشیں ہی اٹھاتی جائے گی، یا اس عمل کا کوئی اس مذاکرات کے عمل کا پاکستان کے عوام کو امن بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ پشاور میں آج ایک بختر بند گاڑی پر، پولیس کی بختر بند گاڑی پر خودکش حملہ ہوا، 9 افراد جاں بحق ہوئے، 14 زخمی ہوئے۔ اسی طرح کوئٹہ میں وہاں پرنس روڈ پر دھماکہ ہوا، 11 افراد جاں بحق ہوئے اور 37 زخمی ہوئے، اور وہاں بھی ٹارگٹ جو تھا وہ FC کی ایک گاڑی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ دہشت گردی کی وارداتیں جاری ہیں، لیکن ذمہ داری کسی نے نہیں لی، آج ڈینائی بھی کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ کس طرح کا یہ پروسیس چل رہا ہے جس پہ ابھی تک دھماکے بند نہیں ہوئے، حالانکہ پاکستان کی حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ہمیں جوائن کیا ہے آج ایاز وزیر صاحب نے، سابق سفیر ہیں اور بہت سینئر قبائلی رہنما ہیں۔ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ ہمیں جوائن کریں گے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب پشاور سے، اور لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے یاسر پیرزادہ صاحب۔ ایاز صاحب، میں بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ طالبان کے جو کاروائیاں ہیں یا ان کی سوچ جو ہے، آئیڈیالوجی ہے، وہ خواتین کے حقوق کے خلاف ہے، اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ہے، اقلیتوں پہ انہوں نے حملے بھی کیے، ان کو مارا بھی، بے گناہوں کو۔ شیعوں کے خلاف ہیں، ان کو بھی مارا۔ قبائل کے جو ملک تھے، رہنما تھے، بہت سارے انہوں نے مار دیے اور ان کے بھی خلاف ہے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی اس کمیٹی میں نہیں ہے جو حکومت نے بنائی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبات جو وہاں سے اب آئیں گے یا آ چکے ہیں، ان مطالبات میں کوئی ایسی لچک ہوگی جس کا سمیع الحق صاحب نے ذکر کیا؟ دیکھیے، تو جب مطالبات آئیں گے تو پھر صحیح کمنٹ کریں گے کہ اس میں لچک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، لیکن کئی چیزوں پہ جو پہلے سے ہماری میڈیا کے تھرو ہمیں ملے ہیں، ان میں تو 2 بڑی چیزیں جو شریعت کی ڈیمانڈ تھی، یا پاکستان کے فوج کو وہاں سے نکالنے کی ڈیمانڈ تھی، یا لوگوں کو کمپنسیشن دینے کی، یا پھر پریزنر کو ریلیز کرنے کی۔ میں سمجھتا ہوں ان چاروں پہ لچک کی گنجائش ہے، لیکن تفصیل میں یہاں جانے کا شاید وقت نہ ہو، لیکن تھوڑی سی تفصیل اگر آپ ہمارے ناظرین کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش اس طرح ہے کہ اگر فاٹا کو دیکھ لے تو وہ آپ کے آئین سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، آئین کے اندر فاٹا آتا ہی نہیں سوائے آرٹیکل 1 کے، جو اس علاقے کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ باقی وہاں FCR کا قانون ہے، آپ کا قانون وہاں کوئی چلتا نہیں۔ تو اگر اس کے اندر، اس FCR کے اندر جو شیخ زرداری صاحب کے زمانے میں اپروو ہوئے امینڈمنٹ کے لیے لیکن ابھی امینڈ نہیں ہوئے، امپلیمنٹ نہیں ہوئے، وہ اگر شریعت کے مطابق کر لے تو اس طرح گنجائش نکل سکتی ہے۔ باقی اپنے فوج کو وہاں سے نکالنے کی، ٹھیک، وہ ڈیمانڈ صرف طالبان کی نہیں، وہ ہر ایک قبائلی آپ جا کے سروے کر لے، ان سب کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ وہاں فوج کے ساتھ لوگوں کی عادت نہیں ہے۔ وہاں پہلے فوج تھی ہی نہیں۔ جب فوج کی ضرورت نہ ہو، اب تو فوج گئی ہے، لیکن جب یہ مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائے تو پھر فوج آہستہ آہستہ نکلے، اور اس سے پیشتر وہ کیمپس میں اور قلعوں میں جہاں ہے وہاں رہیں، لیکن پبلک ڈیلنگ، پولیٹیکل سسٹم یا سول جو آرمڈ فورسز ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے وہ اب بھی ہے، وہ ان کے حوالے کر لے۔ تو یہ سول آرمڈ فورسز کے حوالے کرنے سے پبلک ڈیلنگ، وہ ڈیمانڈ تھوڑی سی کمزور ہو جائے گی۔ اور تیسرا یا چوتھا جو پریزنرز کے ریلیز کی بات ہے، اس میں جو سیریس قیدی نہیں ہے، ان جیسے بچے ہیں یا عورتیں ہیں جن کی شاید یہاں سے حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ بات نکلی بھی کہ وہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے،
تو اس طرح چیزوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے، لچک اس کی گنجائش ہے. گنجائش ہے. جنرل صاحب، لچک کی گنجائش حکومت کی طرف سے جو ہو سکتی ہے، ایاز وزیر صاحب نے وہ بتایا. آپ بتائیں طالبان کی طرف سے لچک کی کسی کی ضرورت ہے، یا یہ دھماکے جو ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ کس نے کروائے ہیں. اور دوسرا یہ کہ فاٹا آئین کے انڈر نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایف سی کو شریعت کے مطابق کر دیا جائے، فوج واپس بلا لی جائے. آپ سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں طالبان کے مطالبات کی بات کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ہم یہ بات نہیں کرتے کہ حکومت کے مطالبات کیا ہونے چاہیے اور کیا ہوں. اور ان کی ایک حکومت ہے جس کی آپ نے ایک رٹ قائم کرنی ہے. ٹھیک. اگر رٹ قائم نہیں ہوئی تو فوج کو منگوانے کا تو پھر کوئی تک نہیں بنتا. سو لازماً یہ چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھنی چاہیے، اور اس میں گفتگو جو گفت و شنید ہو رہی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوانٹیج، اس کا فائدہ بہت بڑا یہ ہو سکتا ہے کہ کوائٹ پاسبل کہ بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کو مختلف چیزوں پہ قائل کیا جا سکے. مثال کے طور پہ اگر حکومت اس چیز پہ مصر ہے، اور بالکل اس کو ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان جو بھی پاکستان میں زمان، کیونکہ شریعت کی جب بات وہ کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں، اور عورتوں کے حقوق کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے. تو جو آئین پاکستان ہے اگر اس کے بارے میں بات ہوتی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ اس پہ نو کمپرومائز، تو پھر لچک طالبان نے دکھانی ہے، اور اس کے ذریعے لچک اس طرح ہوگی کہ جو ان کی کمیٹی کے لوگ ہیں وہ سارے وہ حضرات ہیں جنہوں نے اس آئین کے اوپر حلف اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس آئین کو اسلامی قرار دے. جیسے پروفیسر ابراہیم ہیں، لوگ ہیں مختلف وقتوں پہ سینیٹر رہے ہیں، اسمبلیوں میں رہے ہیں، تو وہ ان کو ہو سکتا ہے کہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گفت و شنید کے ذریعے کہ دیکھو جس آئین کو تم غیر اسلامی سمجھتے ہو وہ غیر اسلامی نہیں ہے. اور پھر اگر ہے کچھ اس میں غیر اسلامی چیزیں، یہ تو پھر انہیں کو کنونس کرنے کی بات ہو گئی نا. جی، وہ ہمیں بھی تو کنونس کرے نا کسی چیز پہ. نہیں، ہمیں کنونس یہ کرنے کا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس آئین کو مانتے ہیں لیکن اس میں یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے، تو وہ ہمیں کنونس کریں اس تبدیلی کے لیے. اگر ہم اس پہ کنونس ہوں کہ شریعت کی روح سے واقعی یہ کرنا چاہیے تو ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں شریعت سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے. دھماکے ہو رہے ہیں، لیکن بنائے ہوئے ہیں. اچھا، وہ ایک اور ایشو ہے. وہ میں یوں عرض کروں کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، خواہش یہ پیچھے ہے ہماری کہ ملک میں امن آئے. ٹھیک. لیکن یہ آئے گا نہیں. اچھا، 100% امن نہیں آئے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے سارے گروپ جو ہیں وہ غالباً ایک پیج پہ اس شکل میں نہیں ہے. ان میں بہت ساری یہ بھی پرابلم ہے کہ کچھ لوگ باہر کے اشاروں پہ چل رہے ہیں. چنانچہ وہ ایجنڈا جن کا ہے وہ تو لوگ پرابلم آپ کے لیے کریٹ کرتے رہیں گے. توقع ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو مین طالبان کے گروپ میں جو امبریلا گروپ ہے وہ اس گفتگو میں شریک رہے اور وہ حکومت کے ساتھ مفاہمت پیدا کرے. اور جب وہ مفاہمت پیدا کر لیں تو پھر حکومت کی مدد کریں ان گروپس کی سرکوبی کے لیے جو کہ ملک میں یہ حکومت کا مطالبہ ہونا چاہیے. یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح لوز قسم کا ارینجمنٹ نہیں ہم چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ گروپ جن کو حکومت کچھ کنسیشنز دے وہ ان ریٹرن پھر حکومت کے ساتھ مل کے ان گروپس کی سرکوبی کریں جو کہ ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں. یاسر پیرزادہ صاحب، آپ نے گفتگو سنی، آپ کا ظاہر موقف مجھے بھی پتا ہے، آپ کے جو قارئین ہیں ان کو بھی پتا ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایف سی آر کا جو قانون ہے جو فاٹا کے ایریا میں لاگو ہے، اگر اس کو شریعت کے مطابق کر دیا جائے جو طالبان کا شاید مطالبہ بھی ہو، اور فاٹا جو ہے وہ آئین کے صرف ایک شق اس پہ لاگو ہوتی ہے، اس کے علاوہ آئین کے کوئی شق وہاں پہ لاگو نہیں ہو رہی آلریڈی، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی مذائقہ ہے؟ نہیں افسار صاحب، ایک تو میں یہاں گزارش آپ سے کروں گا کہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ آئین جو ہے نا وہ اس کا فاٹا پہ اطلاق کوئی نہیں ہے. پہلے تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آئین کے تحت صدر کو اختیار ہے فاٹا میں قانون سازی کا، بالکل اسی طرح جیسے آئین کے تحت قومی اسمبلی کو اختیار ہے، جیسے آئین کے تحت سینٹ کو اختیار ہے، جیسے آئین کے تحت وزیر اعظم کو اختیار ہے. یہ جو ایک غلط فہمی ہے نا یہ ہمیں دور کر لینی چاہیے کہ جی فاٹا جو ہے وہ آئین سے کو باہر ہے. ٹھیک، نمبر 1. نمبر 2، یہ بات کہ وہاں پہ جو بھی یہ لوگ کہتے ہیں جی شریعت کا نفاذ کر لینا چاہیے، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ویسے ہم تو لوگ تو پہلے دن سے لکھ رہے تھے کہ ان کا یہی ایجنڈا اور یہی مطالبہ ہوگا، لیکن جو لوگ جن کو ہم ان کے اپولوجسٹ کہتے ہیں، جو ان کی ہر بات کی طویل میں پیش ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں اصل میں تو یہ ڈرون کا رد عمل ہے، اصل میں تو یہ جنگ ہماری نہیں تھی، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے.
تو اب تو نہ ڈرون ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ جو اور کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ دھماکے بدستور جاری ہیں. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہے خودکش حملہ ہوا ہے جی، پشاور میں بھی ہوا، تو کوئٹہ میں بھی لہٰذا ہوا. ان کو جی تو ان کو آپ تھالی میں رکھ کے ان کی مرضی کے مطابق ساری چیزیں بھی پیش کر دیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. آلدو میری بالکل نیک خواہش ہے، دعا ہے کہ کاش مذاکرات کے ذریعے امن ہو جائے، لیکن دنیا میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. کوئی ایک ایگزامپل مجھے اگر کوئی آپ دے دے تو میں شکر گزار ہوں گا. اس قسم کی انسرجنسی، اس قسم کی جو ملیٹنسی ہے وہ دنیا میں کہیں مذاکرات کے ذریعے تو حل نہیں ہوئی. یہ ہم ایک تمام حجت ضرور کرنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، تاکہ وہ جو ایک لارج سیکشن آف سوسائٹی، لارج بدتر ہی ہے بھی کہ نہیں، بہرحال ایک سرٹن سیکشن آف سوسائٹی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے امن آ سکتا ہے، ان کی تسلی اور تشفی ہو جائے. اچھا، میرا تو خیال ہے کہ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں ایک موقف یہ ہے کہ طالبان کے تمام گروپس لڑائی نہیں چاہتے، اور اگر کچھ گروپس مذاکرات کے ذریعے امن قائم کر لیں تو ان کی ظاہر طاقت کم ہوگی، باقیوں سے نمٹنا آسان ہو جائے گا. یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. یہ بس یہ ابصار صاحب ایسی ہے نا، وہ بڑی ایک معصومانہ سی جو اپروچ ہوتی ہے نا، وہ دنیا کی جو کمپلیکس قسم کی یہ جو سیاست ہوتی ہیں انٹرنیشنل، ان کا ایک بڑا سمپلسٹک اوور سمپلیفائڈ ویو ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ کریں گے تو ان سے آدھے گروپ جو ہیں وہ ادھر آئسولیٹ ہو جائیں گے. یعنی جیسے کوئی ریاضی کا سوال نہیں ہوتا، 8 میں سے 4 نکالے، باقی 4 بچ گئے، 4 کو 2 پہ تقسیم کیا، پھر 2 بچ گئے. مطلب یہ اتنا اوور سمپلیفائڈ ویو لیتے ہیں چیزوں کا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ایک سادہ سی بات ہے، یہ جو ہے سارا کچھ، یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، جنگ بندی نام نہاد جنگ بندی کے باوجود، یہ آخر کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے ہو رہے ہیں ابصار صاحب کہ جو گروپ ہے ایک وہ پاور آف وہ اپوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے. وہ گورنمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہم ہی ہیں جو کروا رہے ہیں، لیکن یہ عوام میں اپنی ساکھ مجرونی کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ایک پیرلل کوئی آؤٹ فٹ کھڑا کر کے وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تاکہ عوام کو یہ تاثر ملے کہ ہم جنگ بندی پر قائم ہیں، لیکن گورنمنٹ کو یہ تاثر ملے کہ یہ ہم ہی ہیں، خیال رکھنا ہماری پوزیشن کمزور نہیں ہوئی تمہارے ایئر سٹرائکس کی وجہ سے. یہ تو ایک بڑا سٹینڈرڈ سا ہوتا ہے اس طرح کی گوریلا جنگ میں، دونوں فریق جو ہیں وہ اس طرح. لیکن افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے عوام کو کنفیوژن میں سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. عوام کو بتانا ہوتا ہے کہ جو پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں دھماکوں کا، دہشت گردی کا، یہ وہی پیٹرن ہے، اس پیٹرن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک، اور پھر آپ کو اس گروپ کو بھی ذمہ دار ٹھہرانا ہوتا ہے. ٹھیک، جیسے میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس، ہمیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے جوائن کیا ہے. رحیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحیم صاحب یہ بتائیے کہ ایک ہم ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ایک تو یہ سوال آپ سے، پشاور میں آپ ہیں، وہاں دھماکہ ہوا ہے، 11 لوگ وہاں جاں بحق ہو گئے ہیں، 9 کوئٹہ میں جاں بحق ہو گئے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی جنگ بندی کے باوجود یہ ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ حکومت نے بھی کوئی مطالبات اپنے پیش کیے ہیں طالبان کو، یا صرف انہی کے مطالبات سنے اور سمجھے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ یہ حملے ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی 6-7 حملے ہو چکے ہیں جنگ بندی کے بعد. 1 مارچ کو طالبان نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا، اس کے 2 دن بعد حکومت نے بھی اعلان کیا، لیکن ابھی تک دیکھیں یہ حملے ہو رہے ہیں. بیچ میں 7-8 دن کا وقفہ آ گیا تھا، لیکن آج پھر سے یہ حملے شروع ہو گئے. تو اگر یہ حملے اس طرح ہوں گے پھر تو وہ جو ایک کوشش تھی کہ مذاکرات کے لیے اچھا ماحول پیدا ہو اور بات آگے بڑھ سکے، وہ نہیں ہوگا، وہ ایک اعتماد قائم نہیں ہوگا. اور اس لیے طالبان سے بار بار کہا گیا کہ وہ فائر بندی بھی کریں اور مؤثر فائر بندی کریں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نہیں کیے، لیکن پھر حکومت نے اور حکومتی کمیٹی نے کہا کہ جی آپ اس کی مذمت کریں، یا آپ کے ساتھ اگر یہ لوگ پہلے تھے اب نہیں ہیں تو آپ اعلان کریں کہ یہ ہمارے باغی ہو چکے ہیں اور ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور ہم ان کا ہاتھ بھی روکیں گے. اس طرح کے مطالبات بھی ان سے کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا اثر نہیں ہوا. جو آپ نے ایک دوسری اگر رحیم صاحب مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد میں واپس آ جاؤں آپ ہی کے پاس، اور یہ سوال جو ہے آپ سے میں نے پوچھا کہ حکومت کے کیا مطالبات ہیں طالبان سے، اس پر بات کریں گے، آپ اس کا جواب دیجیے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سارا دن تردید نہیں آئی، لیکن کچھ منٹس پہلے تردید آئی تحریک طالبان پاکستان کی. انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا پشاور اور کوئٹہ کی دہشت گردی کے واقعات سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی
احرار الہند جو ایک کوئی نیا گروپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نیا گروپ ہیں، پہلے ہم ان کے ساتھ ہی تھے تحریک طالبان کے، لیکن اب ہم مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں. انہوں نے پشاور اور کوئٹہ دونوں دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور یہ وہی گروپ ہے جس نے اسلام آباد میں کچہری پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی. تو اس لیے کچھ تو گتھی سلجھی ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ سے میں یہی بات کر رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے. ایک سوال آپ نے ظاہر جواب دینا ہے کہ مطالبات کیا حکومت کے ہونے چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ احرار الہند پہلے تحریک طالبان پاکستان کا حصہ تھا اور اب اسے الگ ہو گیا. تحریک طالبان پاکستان بہت زور دیتی ہے امیر کی اطاعت پہ، شریعت کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے. طالبان شورا اس پہ فتویٰ کیوں نہیں دے رہی کہ اگر امیر کی اطاعت سے ایک گروہ باغی ہو جائے تو اس باغی کی سزا کیا ہے؟ جی بالکل، یہی تو بات ہم نے جو طالبان جو مذاکرات کار ہیں ان کے ذریعے طالبان سے شورا سے بھی کی تھی کہ وہ اس کی وضاحت کریں. پہلے تو مومند ایجنسی کا واقعہ ہوا، وہاں پہ ایف سی کے قیدی جو ہیں 23 تو وہ جاں بحق ہوئے، اور پھر جو دوسرے واقعات ہوئے. تو یہ ابھی تک انہوں نے کوئی تسلی بخش اس کی وضاحت نہیں کی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح صحافیوں کے قتل کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، سیاستدانوں کے قتل کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، جرنیلوں کے قتل کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، وہ اس گروپ کو جس نے بغاوت کی امیر سے اس کے بارے میں فتویٰ انہیں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں، فتویٰ تو ایک اگلا قدم ہوگا نا. پہلے تو وہ یہ اعلان کریں کہ یہ ہمارے باغی ہو چکے ہیں، یہ پہلے ہمارے ساتھ تھے، ابھی ہماری صفوں میں نہیں ہے. اور پھر جو ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی ظاہر ضروری ہے. میرے خیال میں ان کو تو ان سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے اور ان کا ہاتھ روکنا چاہیے. دیکھیں یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس سے تو پھر مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے، یہ جنگ بندی بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ان ساری باتوں کی وضاحت کی جائے. ٹھیک، اب مطالبات، حکومت کے مطالبات کیا ہونے چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیں افسر صاحب، یہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ طالبان کے کوئی مطالبات سرکاری کمیٹی کے پاس آئے ہوں. آپ کو پتا ہے میڈیا میں 15 مطالبات کا بڑا ذکر ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ مطالبات ابھی تک باضابطہ طور پر طالبان کی طرف سے یا جو ان کے مذاکرات کار ہیں ان کے ذریعے حکومت کی کمیٹی تک نہیں پہنچے. صرف 3 مطالبات کا ذکر ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ مان لیں تو ہم پھر جنگ بندی کا اعلان کریں گے. وہ باتیں بھی ان کی نہیں مانی گئیں. ہم نے کہا کہ آپ بغیر کسی شرط کے ایک طرفہ جنگ بندی کریں گے، اگر آپ حملے روک دیں گے تو پھر حکومت بھی ممکن ہے کہ حملوں کو روک دے، جوابی کارروائی نہ کرے. تو وہ 3 مطالبات یہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ بوڑھے، کچھ خواتین اور بچے قید میں ہیں، ان کو رہا کیا جائے. ہم نے کہا کہ ان کی فہرست آپ دیں. ابھی تک وہ فہرست نہیں دی گئی اور حکومت نے اور فوج نے انکار کیا تھا کہ ایسے کوئی قیدی ہمارے پاس نہیں ہے. ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے جو قیدی ہیں اس کے علاوہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. ہم نے کہا ان کی فہرستیں، حکومت نے انکار کیا تھا کہ ایسے کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے بعد میں 65 افراد کی لسٹ دی تھی کہ یہ 65 لوگ ہمارے قید میں تھے یا ان میں سے کچھ مارے گئے یا ابھی تک یہ قید ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے. ایک انہوں نے کہا تھا کہ ساؤتھ وزیرستان میں کچھ علاقے کو آپ امن زون ڈکلیئر کریں تاکہ وہاں پر آمد و رفت ہو سکے، وہاں پر فوج نہ ہو، وہاں پہ مذاکرات بھی ہوں گے. تو یہ ساری ان کے 3 مطالبات جب آئے تو اس کو نہیں مانا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ جو مسئلے ہیں یہ آپ باضابطہ مذاکرات میں اٹھائیں، پہلے آپ جنگ بندی کریں. تو اس کے علاوہ اور کوئی مطالبات نہیں ہے. حکومت کی جو مطالبات کی فہرست ہے وہ بھی کافی طویل ہے لیکن ابھی تک وہ بھی پیش نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ ابھی تک سٹیج نہیں آئی. اس میں ہے کیا حکومت کے مطالبات میں؟ دیکھیے حکومت کے تو آپ کو پتا ہے کہ جو مقاصد ہوں گے، ابھی ان مطالبات کا ذکر کرنا ضرور نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف طالبان کے مطالبات ہوں گے. حکومت یہ چاہے گی بالآخر اگر کوئی سمجھوتا ہو گیا تو وہ یہ کہ طالبان جو ہے وہ حکومت کی حاکمیت کو مانے، اسٹیٹ کے ریٹ کو مانے، وہ کوئی متوازی ادارہ نہ بنائیں، وہ اپنی عدالتیں نہ چلائیں، وہ بالآخر ہتھیار رکھ دیں، وہ جنگ نہ کریں، وہ غیر ملکیوں کو پناہ نہ دیں، وہ افغانستان جا کر حملے نہ کریں. اس طرح کی باتیں ہوں گی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک وہ سٹیج نہیں آئی مطالبات پیش کرنے کی یا ماننے کی. ٹھیک، بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ہم سے بات کرنے کا آپ نے جانا ہے تو بہت شکریہ.
اجاز وزیر صاحب، آپ نے ابھی دیکھا کہ ذمہ داری لے لی انہوں نے. میرا سوال آپ سے پھر وہی ہے، ظاہر آپ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک روایات ہیں، پختون ولی کی روایت ہے، وہاں پختونوں کی اور روایت ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا ہے طالبان شورا نے ہر معاملے میں، اور چاہے اس پہ لوگوں میں اختلافات بھی ہوئے. ایک گروپ نے خود پہلے اقرار کیا کہ وہ اس کا حصہ ہے، اور اب وہ علیحدگی اختیار کر رہا ہے طالبان، تحریک طالبان سے، کیونکہ یہ مذاکرات کر رہے ہیں. اب یہ باغی گروپ کے ساتھ شریعت اور فتویٰ کیا کہتا ہے؟ طالبان شورا اس پہ فتویٰ کیوں نہیں دے رہی؟ اگر اجازت ہو تھوڑی سی وضاحت کانسٹیٹیوشنل فاٹا کی حیثیت سے کر لو. جو کہا گیا کہ وہ شاید آئین کے تحت یاسر صاحب نے کہا غلط فہمی ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ آرٹیکل 247B کے تحت آئین نے صدر کو اختیار دیا کہ فاٹا تم چلاؤ. فاٹا ایڈمنسٹر ہو رہا ہے کس کے تحت؟ FCR کے تحت. ٹھیک. FCR آپ کے آئین یا آپ کے جو سیٹلڈ ایریا میں عدالتی قوانین ہے اس کا سراسر اپوزٹ ہے، وہ خلاف ورزی کرتا ہے. اس میں پولیٹیکل ایجنٹ کے اختیارات صدر محترم سے زیادہ ہیں. اس میں خواتین کے حقوق نہیں ہے، اس میں انسانی حقوق نہیں ہے. تو اگر صرف ان دو چیزوں کو اٹھا لے تو پھر آپ کا آئین کیا کہے گا کہ یہ اسلامی ہے یا آئینی ہے؟ نہیں. تو یہ یہاں چھوڑ دیتے، اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتے. ٹھیک. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ تحریک طالبان ان جیسے گروپوں کو جنہوں نے ابھی ذمہ واری لے لی یا جو اب بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے فتوے میں جانا چھوڑ دے. وہ اسلام میں عرض کر لوں وہ مفتیوں کا کام ہے، میں مفتی نہیں ہوں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ فتویٰ دیں، اسی کی طرف ان کو دینا چاہیے، اسی کی طرف آتا ہوں. اسی طرح دوسرے الفاظ میں آتا ہوں. اب تحریک طالبان کو کہنا چاہیے، جیسے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے بھی کہا، کہ اس گروپ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے امیر یا ہماری باتوں کا نہیں پاس رکھتے، تو اس لیے ہمارا ان سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں، بلکہ کنڈیم بھی کر لے ان کی ایکٹیویٹیز. نہیں، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ تھے اور اب الگ ہو گئے ہیں تو امیر کی اطاعت سے باغی ہوئے نا. یہ مجھے کیا فتوے کا، میں مفتی نہیں ہوں، فتویٰ نہیں دے سکتا. آپ نہ دیں، میں کہہ رہا ہوں مطالبہ آپ کا ہونا چاہیے. کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو عرض کر لیا کہ تحریک طالبان ان کو کنڈیم کر لے، اس سے ڈس ایسوسیٹ کر لے اپنے آپ کو، پھر حکومت ان کے خلاف جو بھی ایکشن لے اس پہ تحریک طالبان ناراضگی یا خفگی ظاہر بات ہے پھر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بلکہ ساتھ دینا چاہیے حکومت کا. بالکل. میں جب کہتا ہوں کنڈیم کرنا چاہیے تو ظاہر بات ہے ان کے ہاتھ بھی روکنے چاہیے، حکومت کی طرفداری بھی کرنی چاہیے، کیونکہ سیز فائر ہو چکا ہے، اور سیز فائر امپلیمنٹ کرنا جتنی تحریک طالبان حکومت کی ذمہ واری ہے اتنی ہی تحریک طالبان کی بھی ذمہ واری. جنرل صاحب، آپ کے سامنے ساری سچویشن، اب تو انہوں نے ذمہ داری لے لی ہے حرار الہند نے. حکومت کیا کرے اب؟ ساتھ ساتھ اس طرح کی اگر گروپس کے خلاف کارروائی شروع کرے اور ادھر مذاکرات جاری رکھے، یا ابھی صرف مذاکرات ہی جاری رکھیں؟ جی نہیں، میرا تو سٹانس شروع سے یہی رہا ہے کہ مذاکرات اور ایکشن جو کہ باغی لوگ ہیں ان کے خلاف یہ کمبینیشن آف ٹو اپروچز ہے. ہم کہتے ہیں کہ یا مذاکرات ہوں یا آپریشن ہو، نہیں، آل آؤٹ آپریشن نہیں، لیکن ایکشن اگینسٹ سچ ٹیربل گروپس جو کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی. اگر اس طرح کے گروپس کے خلاف وہ کارروائی کریں، فرض کریں ان کا کوئی خیبر ایجنسی میں بیٹھا ہے، شمالی وزیرستان میں بیٹھا ہے، وہاں ایئر اسٹرائکس ہوں، تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا حکومت نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی؟ نہیں، یہ حکومت کو واضح کر دینا چاہیے کہ جو مین گروپس جن کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم کوئی ایکشن نہیں کر رہے، لیکن لازماً طالبان اگر ان کو نہیں روک سکے تو ہم یہ ایکشن کریں گے. کہیں ان کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ اتنے زیادہ پیوستہ ہیں. بات یہ نا کہ یہ طالبان کو انٹیلیجنس انفارمیشن وغیرہ میں مہیا کرنی پڑے گی، ان کو اسسٹ کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو دو چیزیں اس میں بتانا چاہتا ہوں. ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ طالبان آپ کو اس حد تک اسسٹ کریں گے. وجہ یہ ہے کہ طالبان ان کو جو ڈسون نہیں کر رہے، طالبان ان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کر رہے، یہ ایک یا تو ملی بھگت ہے یا یہ کہ ان فائٹنگ سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح گروپ کے ساتھ اسٹیج کے اوپر اس طرح کریں تو کوائٹ پاسبل کہ یہ آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جائے. تو اس وجہ سے طالبان ڈائریکٹ کبھی یہ کام نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ خفیہ طریقوں سے یہ باتیں ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حرار الہند جو ہے یہ کوئی اچانک نیا گروپ نہیں نکلا. جب یہ کچہری کا واقعہ ہوا اس سے 3 یا 4 دن پہلے
یہ ایک امریکن پبلیکیشن نکلتی ہے جو کہ اس کے وار آن ٹیرر کے بارے میں غالباً اس کا ہاٹ پوائنٹ یا کچھ اس طرح کا نام ہے. اس میں میں نے پڑھا انہوں نے اس وقت اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ارار الہند نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم گفت و شنید نہیں کریں گے اور ہمارے حملے جاری رہیں گے. یہ کون سے مہینے میں؟ یہ کچہری میں جو حملہ ہوا ہے اس سے کوئی 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے. ٹھیک. اچھا، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ کہیں باہر کی کسی قوت کو ان کی زیادہ انفارمیشن ہے ٹھیک بنسبت یہاں ہمارے، کیونکہ ہمارے میڈیا میں ان کے اس قسم کے بیان کا کہیں کوئی ذکر نہیں آیا. ٹھیک. اور یہ امریکن پبلیکیشن میں اس میں تھا جو وار آن ٹیرر کی خبریں صرف دیتی ہے. اس لیے ہماری وہ جو سوچ جس کو تقویت ملتی ہے کہ کوائٹ پاسبل کہ وہ گروپ جو باہر کے اشارے پہ چل رہے ہیں وہ آپ کے سارے پروسیس کو ڈیریل کرنا چاہیں. سو ہمیں دونوں سچویشن کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ملی بھگت بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیریل کرنا چاہیں. لیکن طالبان کو اس میں وضاحت دے کے بہت حد تک کنفیوژن دور کرنا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو پھر بیرونی ہاتھ آ گیا. آپ سمجھتے ہیں بیرونی ہاتھ ہے اور طالبان کو اس پہ صرف وضاحت دینی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب فتوے کا ٹائم بھی آ گیا ہے طالبان شورا کی طرف سے؟ افسار صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جی طالبان نے ذمہ داری قبول نہیں کی، لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور فلاں فلاں، میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ جب حکومت پاکستان کی ہو، امریکہ کی ہو یا وزیر داخلہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کوئی بیان دیں، کیا ہم نے کبھی ان بیانات پر ان کو تسلیم کیا؟ سچ نہیں کیا. تیا پانچا کر کے رکھ دیتا ہے میڈیا ان کا. بالکل صحیح ہے. یہ انہوں نے یوں کہا، پہلے انہوں نے یوں کیا تھا، فلاں کیا تھا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جھوٹ بولتا ہے، فلاں بھی جھوٹ بولتا ہے، 9/11 بھی یوں تھا، ایبٹ آباد میں اسامہ بھی نہیں ملا، یہ بھی جھوٹ ہے. ہم اس طرح کا ہمیں تو $1.5 ارب آئے ہیں، ٹھیک ہے، $1.5 ارب آئے ہیں، ہم تو اس میں سے کیڑے نکال رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اور ہم اصل پھر ہم کہتے کیا ہیں، وہ وچلی گل دسو جی وہ کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم کسی چیز پر بلیو نہیں کرتے جو یہ اسٹیٹ کی جو اسٹیٹڈ پوزیشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ. ٹھیک ہے، ادھر لیکن جو ہی ان کی طرف سے لا تعلقی کا اظہار آتا ہے ہم آمنا فوراً، یعنی کہ ہم کہتے ہیں انہوں نے سچ بولا ہے. بالکل یہ دودھ کے دھلے میں، یہ صرف سچ بول سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ کس قسم کے مفروضوں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں؟ یعنی ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہیں گے. فار گاڈ سیک آپ اس کو سمجھے تو صحیح، کم از کم کون سا احرار و لیند، کون سی تنظیمیں ہیں یہ؟ فروری سے پہلے تو ان کا کوئی نیٹ پر آپ سرچ کریں، نام و نشان کوئی نہیں ہے ان کا. یہ وہی ہیں اور پیٹرن وہی ہے، طریقہ کار وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، سوسائڈ بامبنگ وہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ عورتوں اور بچوں کو ہمارے حوالے کرے اور ہم فوراً جناب شروع ہو جاتے ہیں حکومت کو چاہیے عورتوں اور بچوں کو حوالے کر دیں. وہ بھی اللہ کے بندوں کو دیکھو تو صحیح، کون سی عورتیں اور بچے؟ اچھا یاسر جی بتائیے گا، لیکن یاسر صاحب ازیوم کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں تحریک طالبان پاکستان کا احرار الہند کے ساتھ، لیکن یہ پھر کیا وجہ ہے کہ نہ تو تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے مذمت آ رہی ہے، نہ طالبان شورا اس پہ کوئی فتویٰ دے رہی ہے کہ امیر کی اطاعت سے باغی ہو گئے ہیں تو کیا سزا ہونی چاہیے اسلام کی شریعت کے مطابق؟ یہ اس لیے میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا، وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ ہم ہیں، ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کریں گے آپ سے بات جب ہم نے کرنی ہے. اور ہمارے لیے عوام کے لیے میسج یہ ہوتا ہے کہ اپنی گڈ ول برقرار رکھنا کہ ہم نے جنگ بندی کر رکھی ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے جو یہ کر رہے ہیں دھماکہ، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اس کو انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کہہ دیا. یہ تو بڑی اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے مجھے بتائیں، سمجھ میں نہ آنے والی. ایک منٹ میرے ساتھ رہی، میں اس سوال کا جواب میں یاز وزیر صاحب سے لینا چاہوں گا. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے کہ وہ اپنی گڈ ول بھی رکھنا چاہتے ہیں اور کھل کے کنڈیم بھی؟ اب تو 2 ہفتے ہو گئے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ یہ مذمت کریں اور ہمیں ان کے پاس لے کے جائیں جو یہ گروپ یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ نہیں کر رہے. مسلسل طالبان اس چیز سے انکار کر رہے ہیں مذمت سے. تو اگلا مرحلہ تو بعد میں آئے گا فتوے کا، مذمت بھی نہیں وہ تو کر رہے. دیکھیے ابھی تو مذاکرات اگر صحیح معنی میں دیکھ لے تو ابھی تو شروع ہی اس لحاظ سے نہیں ہوئے کہ دونوں کی ملاقات ابھی نہیں ہوئی سرکاری کمیٹی کی. جنگ بندی کا اعلان تو ہو گیا. گزارش تو سن لو، اسی طرف آتا ہوں، لیکن اس کے لیے ذرا تمہید بناتا ہوں. جب یہ دونوں کمیٹیاں بیٹھیں گی تو وہ بھی تو کچھ کریں گی، یا سارے فیصلے ہم کر لیں اور کمیٹی دستخط کر کے آ جائے، ایسے تو نہیں ہوتا. اور نہ ساری چیزیں کوئی بھی آدمی ٹیلی ویژن پہ کہہ سکتا ہے، کئی وجوہات ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو آپ کہتے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک وقت ایک طریقہ ہوتا ہے. جب آپ کی حکومتی کمیٹی بیٹھے گی وہ یہ بات نہیں کرے گی، اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی جو آپ کے اور میرے دماغ میں آ سکتی ہے. یہ حکومت اتنی کمزور ہو گئی ہے
कि वो किसी भी ग्रुप को, चाहे वो टीटीपी हो या कोई और हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हुकूमत हुकूमत होती है, हुकूमत बहुत बड़ी ताकत है। आर्मी लगता नहीं है, न्यूक्लियर लगता नहीं है। प्लीज प्लीज, हुकूमत अगर अभी तक उन्हें पता नहीं चलता इस्लामाबाद में आके धमाके करके, उनको पता ही नहीं चलता, इंटेलिजेंस ये को दूसरा, पता चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता ये चलता है। दूसरा सब्जेक्ट है। इसमें आपके एजेंसियों की, इसमें आपकी एजेंसियों की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है, इसमें कई चीजें हैं वो टाइट करनी बिल्कुल, प्रोग्राम होती का वक्त खत्म हो रहा है जी। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि जो ये पीरजादा साहब जो बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकती है, लेकिन ये गलत भी हो सकती है। इस स्टेज के ऊपर इसका डिसीजन हमें नहीं करना चाहिए, वरना तो गुफ्तगू खत्म हो जाए, वरना तो आप टॉक खत्म करके बैठ जाए। हाँ, ये थोड़ी सी, क्योंकि कुछ वक्त के साथ ये चीजें वाजे हो जाएंगी। यासिर साहब, गुफ्तगू का शौक पूरा कर लें आप। और मेरी फिक्र दुआ जरूर है, दुआएं मेरी आपके साथ हैं कि अल्लाह करे गुफ्तगू से ये मसला हल हो जाए, लेकिन ये होगा नहीं ऐसे, क्योंकि दुनिया में कहीं हुआ नहीं है ऐसे। यहाँ साहब कह रहे 10 साल से तो हम लड़ रहे हैं। नहीं, उसका भी नहीं कहीं नहीं, ये भी एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है बातों की। सवात में आपने रिट ऑफ स्टेट बहाल की और आपने बाकी जाइए फाटा में चक्कर लगाइए, यहाँ लाहौर से न लिखिएगा प्लीज। नहीं, इस तरह की बातें, मैं तो खैर चांद पे भी नहीं गया, लेकिन मुझे पता है ना कि वहां पर जिंदगी है कि नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जो जी बताएं यासिर साहब, बात पूरी कर लें, फिर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। मैं ये बात कर रहा था कि ये कुछ मफरूजों की बुनियाद पर हमने जो बातें की हैं ना, उससे हमें निकलना चाहिए। ये हमने कुछ चीजें फॉर ग्रांटेड अज्यूम कर ली हुई हैं। तो इसकी बेस पर जब हम बात करते हैं, जैसे अभी ये बात कर रहे थे ना कि जी हुकूमत बड़ी ताकतवर होती है, बिल्कुल स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता इनके, बल्कि पश्तो की कहावत है एक कि इंसान जो है वो खुदा से लड़ सकता है, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन